بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ مبارک مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس مہینے کے ایام بے انتہا مبارک ہیں، دن اور رات دونوں۔ جتنی عبادت کریں، جتنا ذکر و اذکار کریں، اس کا بے پناہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے، دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ روزے رکھیں، اس میں صدقہ خیرات لازمی کریں، اور ایک کام کریں، اس کام کی بہت آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب بے پناہ ملے گا، بے پناہ۔ اب یہ جو 9 دن ہیں ہمارے پاس، پہلی ذی الحجہ سے لے کر پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ توجہ دھیان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بھی عصر کی اذان ہو، اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمام اہل بیت کو ہدیہ فرمائیے، اور اس کے بعد اس کا جو ثواب تمام حاجیوں کو ہدیہ فرمائیے۔ جتنے لوگ اس وقت حج کرنے گئے ہیں ان سب کو اس کا جو ثواب ہدیہ فرما کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، جتنے لوگ اس وقت حج کرنے آئے ہیں ان کا حج قبول و مقبول ہوں، ان کی دعائیں قبول و مقبول ہوں۔ حج کرتے ہوئے جو غلطی کوتاہی ہو جائے اس کے لیے انہیں معاف فرما، ان کے تمام مسئلے حل فرما، جس نیت سے جو دعا مانگے اسے قبول فرما۔ تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو ہر جگہ ظاہر ہے۔ میں حج کے لیے نہیں آ سکا یا نہیں آ سکی، تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی آؤں، لیکن جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے صدقے سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما، اور ہمارے لیے بھی وہی اجر و ثواب اور وہی معاملات فرما جو ان کے لیے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جب آپ ان حاجیوں کے لیے دعا کر لیں، ان کی آسانیوں کے لیے دعا کریں، ان کی مشکل حل ہونے کی دعا کریں، ان کی دعائیں قبول ہونے کی دعا کریں، اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ، ان حاجیوں کے وسیلے سے، حج کے ارکان کے صدقے سے، حج کے معاملات کے وسیلے سے، جو تیری رحمتیں وہاں برس رہی ہیں اس کے صدقے سے میرے یہ معاملات ہیں، ان میں کامیابی آسانی فرما دے، میری یہ حاجات پوری ہو جائیں، یہ کام بن جائیں، یہ مشکلات ٹل جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے 9 دن تک عصر کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کر کے دعا کرنی ہے، اور پھر 10ویں دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی 100 دفعہ پڑھ کے شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ، میں نے 9 دن جو ہے درود ابراہیمی پڑھا، اور اس کا ثواب میں ہدیہ کرتی رہی، حاجیوں کے لیے دعا کرتی رہی، اور تو یہ بات پسند فرماتا ہے کہ امت کے لیے دعا کی جائے، امت کے لیے مانگا جائے۔ میں ان کے لیے دعا کرتی رہی، ان کے لیے مانگتی رہی، اور آج میں شکر کے طور پر یہ درود ابراہیمی تیری بارگاہ میں بھیج رہی ہوں کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی۔ بس جو دعائیں مانگی ہیں، جو حاجات تیرے سامنے رکھی ہے، تو ان مبارک ایام کے صدقے سے اور ان مبارک لمحات کے صدقے سے انہیں قبول و مقبول فرما لے۔ یہ کام لازمی کریں سب، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، اجر و ثواب بے پناہ ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق دے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جو نہیں جا سکے انہیں بھی یہ سعادت ملے گی، جو وہاں ہیں ان کی قبول و مقبول ہوگی، اور پھر جب امت کے حق میں دعائیں کریں گے تو پھر ہماری بھی دعائیں قبول و مقبول ہوں گی۔ سب نے یہ کام کرنا ہے، ہر کیفیت میں کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں، باوضو ہو کے کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ناغہ نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکات ملیں گی، ہم سب کی بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے، اور ہم سب کی جائز دعائیں مرادیں قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔